بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور یہ سٹیج مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک کے ذمہ داران، میرے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. پہلے وقت لگ جاتا تھا کہ جناب فلاں 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 بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں علامہ فلاں فہامہ. ہمارے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. وہ سبق یہ تھا کہ ہم کتے پاک رسول ہمارا چھوٹا سا تعارف ہے، دو لفظی تعارف ہے. اب کوئی بھی ہمارا کارکن ہو یا عالم دین ہو یا قائد ہو یا لیڈر ہو یا جناب جو بھی ہو، ہم سب کتے پاک رسول. اور ہم شور کیوں مچا رہے ہیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور پھیرا نہ پاؤ. بس ہماری زندگیوں کا مقصد کو بتا گئے ہیں اور وہ دے گئے ہیں ہمیں راہ. ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے آج کیونکہ حضرت کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو آپ کے حوالے سے چند باتیں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. اقبال کہتا ہے بڑی تیز ہے زمانے کی رو. اقبال کہتا ہے میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار کو وقت کے یزیدوں کے دربار میں دیکھا، بڑی تیز ہے زمانے کی رو. بڑے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اس دربار میں، کوئی آگے، کوئی حق بات کہتے کہتے ادھر سے لڑک جاتا ہے، کوئی ادھر پھسل جاتا ہے. اقبال کہتا ہے تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. اقبال کہتا ہے عشق جو ہے نا وہ ایک سیلاب ہے اور آنے والے ہر سیلاب کو تھام بھی لیتا ہے. ہاں، وہ اگرچہ سیکولرزم کی ہوا لگے اور لوگ کہنے لگے کہ اب پاکستان کی نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں، تو وہ پھر کھڑے ہو کر ایک ممبر پر درویش سر کو ناپ پڑھانے والا وہ ایک ویل چیئر پر آ جاتا ہے باہر قوم کو، کہتا ہے تم کہتے ہو میری قوم خراب ہو گئی ہے، یہ امت خراب ہو گئی ہے. کہتا ہے نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تم یہ چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اس امت میں دوبارہ روح محمد ڈال دوں گا. پھر ہم نے دیکھی کہ وہ روح محمد کیسے ڈلی. پھر فیض آباد میں گولیوں کی ترہٹ تھی اور گولی تمیز نہیں کرتی کہ اس نے شاہ صاحب کے بدن میں گھسنا ہے یا پیر صاحب کے یا سیفی صاحب کے یا جناب ریحان بھائی کے یا کسی بھی عالم دین کے یا کسی بھی بچے کے بڑے کے. وہ عمر کا بھی تقاضا نہیں دیکھتی، لیکن وہاں بھی کھڑا ہو کر ایک بابا کہہ رہا تھا اور جھلے ہو بچے لگ دے ہو ایسا حضور واسطے جان دینا آئے بیٹھے.
سے نا بین الاقوامی ایجنڈے آتے ہیں. بین الاقوامی ایجنڈا یہ آتا ہے کہ جی گستاخی تو فلاں ملک میں ہوئی, روڈ آپ اپنے ملک کا جام کرتے ہو, یہاں نعرے آپ یہاں لگاتے ہو, یہاں جناب بند کر کے لوگوں کو پریشانی دیتے ہو, ان کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے قائد نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ان کو. کہتے ہیں جی ہم اس کو گیرٹ فیلڈر کو روک نہیں سکتے. میرے قائد نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے روکے گا وہ. میرے قائد نے اس شاہکان مصطفیٰ کا قافلہ داتا علی اجمیری کی چوکھٹ سے چلایا. ابھی وہ گجر خان کراس کیا تھا کہ وہ گستاخ رسول کہنے لگا میں دوبارہ خاک شایا نہیں کروں گا. تو میرے قائد نے بتایا کہ آج بھی کوئی اخلاص کے ساتھ پکارے گا, للکار وہ رکھے جو خادم حسین رضوی کی ہو, جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہو, جو ممتاز حسین قادری کی ہو, جو محمود غزنوی کی ہو, جو طارق بن زیاد کی ہو, جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو. کوئی للکار رکھے صحیح, آج بھی ہم اس کو صلہ دیں گے. صلہ کیا دیا کہ ابھی گجر خان کراس نہیں کیا تھا, اس نے وہاں سے بین الاقوامی سطح پر یہاں رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی حضور کے عاشق میدان میں آ گئے ہیں, میں توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ کے بعد یہ گستاخی نہیں کروں گا. میرے قائد نے وہ لائن بھی سیدھی کی. پھر ایک اور لائن آئی کہ جناب یہ جو سیاست ہے نا, جب اس میں مولوی آ جاتے ہیں, پیر آ جاتے ہیں, نام لے لوگ عزت نہیں کرتے. میرے قائد نے کہا چلو عزت نو روندے ہو, عزت کا شاعر کوئی نہیں. میرے قائد نے یہ بتایا کہ ایک جی اللہ پہ بیٹھ کر کوئی بڑے ڈیرے نہ ہو, کوئی بڑے خزانے نہ ہو, کوئی بڑے بینک بیلنس نہ ہو, کوئی بڑی گاڑی نہ ہو, ایک جی اللہ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کا ہوکا دیا. اور پھر بڑے تو بڑے, ایک وہ بابا جو لاٹھی کے سہارے مسجد تک آتا ہے, اور ایک وہ بچہ جو اپنے ہاتھ میں فٹر نہیں تھام سکتا, وہ بھی پکار اٹھا لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 رسول اللہ, لبیک. پھر اس مرد خدا کو اللہ تعالیٰ نے دلیری دی. میں کہا کرتا تھا جناب بڑی زندگی دیکھی ہے, بڑے لوگ دیکھے ہیں, میں تو آپ کے قریب ہوں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے تھے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی قبر کے ساتھ ہوں, دو کھڑے ہو کے نفل ادا کیے تھے دایاں کندھا لگا کر, اور میں نے کہا تھا جناب آپ اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں, بہت ہی دلیر ہیں, سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے. فرمایا انہوں نے, سخیوں نے مجھے کمینے کو دلیری دے دی. سبحان اللہ. اور پھر میں نے کہا حضرت آپ کو کسی بات سے ڈر نہیں لگتا؟ فرماتے ایک بات سے ڈر لگتا ہے, ایک شے سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرماتے قیامت والے دن میں اپنے آقا و مولا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں. اور یار سوچو, جس نے اپنی ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, کسی نے کوئی بڑے خوف والی بات کر دی, آپ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ. کسی نے کوئی جناب بڑی خوشی والی بات کر دی, آپ فرمانے لگے. کوئی کہتا جناب آپ کو آئیں باہر نیشنلٹیاں دیتے ہیں, آپ کا علاج باہر کرواتے ہیں, آپ مسکراتے ہوئے ایک شعر پڑھتے ہیں, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. وہ آدمی, وہ شخص, وہ مرد درویش, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے یہ کون غزل سرا ہے پرسوز و نشاط انگیز. اقبال کہتا ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز, اندیشہ دانا کو دیا جس نے جنوں آمیز. اقبال کہتا ہے کہ سب اندیشے لگا رہے تھے, ہم ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا, ایسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا. اس نے سارے اندیشے دانا کو, سارے بڑے بڑے فلسفیوں کو, بڑے بڑے جناب خطیبوں کو, بڑے بڑے سیاستدانوں کو اس نے جنوں آمیز کر دیا کہ وہ جس گلی میں جاتے ہیں آگے سے چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میری بات محمد,
یہ وہ مرد درویش جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے. بڑی بڑی تیز ہوائیں، اپنے بھی بیگانے بھی دشمن ہو گئے. بلکہ ایک موقع تو وہ آیا کہ ہم سب نے فیض آباد میں بابا جی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بابا جی جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے. کیسے ہوگا استعفیٰ؟ وہ بھی وزیر کا استعفیٰ. ادھر دھرنے ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو بابا جی نے ایسے دیکھا، فرمایا چلو میرے واسطے کی گل نہیں، مینوں آرڈر ہویا میں استعفیٰ لے کے جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. پھر ہم چشمے فلک نے دیکھا کہ برستی ہوئی گولیوں اور برستی ہوئی آگ اور برستے ہوئی شیلوں میں بھی علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی بائیں جیب سے استعفیٰ نکال کر ایسے دکھایا کہ یہ دیکھو میں لے آیا ہوں. بس اتنا ہی ہمارا مقصد تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگے، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور ہمیں وہ زندگی کا یہی مقصد بتا کر گئے ہیں. اور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، حضرت بلال نے کہا تھا نا کیا را برا کنت کرا کرائی کری منت کرا. حضرت بلال کا شعر حبشی میں ہمارے استادوں نے ہم تو ان کی سنائی ہوئی باتیں نقل کر سکتے ہیں یار، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے. ہاں ایک چمکتا ہوا سورج ہے جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے. ہاں جس کو موت بھی دیکھ کر ہٹ جاتی ہے. ہاں وہ جس نے دلیری کی تو انتہا کر دی، علم بیان کیا تو انتہا کر دی، عمل کیا تو انتہا کر دی. علامہ اقبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. اور کہتا ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا، یہ تو اثر رواں ہے نا کہ لبیک لبیک ہو رہی ہے، اور ایک وہ جگہ بھی ہے کہتا ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی جہاں ہے جن کا نہیں کوئی نام. کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جب حضور کی محبت کی بات کی ہے تو پتہ نہیں کتنے جہانوں سے گزر گیا ہے. وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئے. کوئی اپنی مال و دولت ساری زندگی خرچ کرے، کیا اس کو اتنا مقام مل سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے اتنے بندے جنازے میں لائے جا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ تھا. میں نے کہا جی میں مانتا ہوں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ شخص کتنا بڑا تھا یہ تو میں نہیں مانتا. یہ صدیاں لگیں گی کھلنے میں بھی. میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں، صدیاں لگیں گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص کون تھا جو اپنے گریباں میں قیامت جتنا ہنگامہ رکھتا تھا، جس نے قوم کی ہر صنف درست کر دی. جب لوگ یہ حدیثیں سنا رہے تھے گھڑ کر جھوٹی، وہ حدیث تو ہوئی نہیں جو جھوٹی ہو گئی، بر منسوخ کر رہے تھے کہ جناب ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی اور یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا. بابا جی ایسے گرا فرمایا ہوئے کس کی ضرورت ہے میرے آقا و مولا تے کوڑا چھوٹے. فرمایا سامنے سکا چاچا بیٹھا ہوئے قربہ بن مسعود صلح حدیبیہ دے موقع تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوئے تے صحابہ جنہاں حضور دے نام تو گردناں کٹائیاں وہ ویکھدے رہے کوڑا مائی چھوڑتی رہی. آپ نے فرمایا قوم نو غلط راہ نہ دیو، اوئے قوم نو غلط نہ دیو. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ دے موقع تے چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی نو بار بار صرف داڑھی نو ہاتھ لاوے تے پچھو بھتیجا چیخ کے کبے آخر یادا کان لحیت رسول اللہ واللہ تاثر آئے رہے کبے چاچا بابے تو خوشامد نہ حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہا، اگر دوبارہ حضور دی داڑھی وال ہاتھ ودیا نا تے کٹے ہویا واپس آئے گا، سلامت واپس نہیں آئے. یہ قوم کو بتایا. اور پھر جب عالمی سطح پر یہ سازش چلی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان سارے گھبرا گئے. اوہ جناب اسلام کے اوپر بڑی بات آ گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں سارے مفکر جو بھی سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ اگر مجھے بتائیں گے میں اپنی تصحیح کر لوں گا، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا. پھر کفار نے خود ہی سازش چلائی کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا، ہاں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. سب کوئی بات جو نہیں تھی. ایک بندہ باہر نکلا، اس نے کہا اوئے تم حضور کی تلوار تھام نہیں سکتے، اس کی نفی کرتے ہو، اس کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے ایسے غزوہ احد کے موقع پر بلند کیا. میرے آقا نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. بڑے صحابہ آگے آئے، میرے آقا و مولا نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اور طاقت رکھنے والوں، میرے آقا و مولا طاقت کا حق بتا گئے ہیں. سنو طاقت کا حق کیا ہے.
حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. طاقت کا پہلا حق آپ کو بتا دیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. طاقت کا دوسرا حق بھی میرے آقا نے بتا دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حق؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہی ہے. حضرت ابو دجانہ نے حضور کے ہاتھوں مبارک سے تلوار کو لے لی. میرے آقا و مولا نے تلوار عنایت کر دی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ تلوار پکڑ کرنا. ہمارے قائد فرماتے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو چل کے دکھاتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلنا چاہتے تھے. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار جب ہاتھ میں لی نا تو پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلے, ایسے ایسے. سامنے کفار کھڑے ہیں. یہ دیکھ لینا یہ چال جو ہے نا علامہ خادم حسین رضوی کی منافقوں کے آگے اور حضور کے گستاخوں کے آگے اتنی سخت کیوں تھی. میرے آقا مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب وہ پہلوانوں کی طرح تلوار لے کے چلے نا, میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے. یہ غرور و تکبر والی چال ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے کہا کیا؟ فرمایا الذی عاہدنی خلیلی. کہا آج اپنے آقا و مولا سے وعدہ کیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑیں گے, اگلی صفوں میں لڑیں گے. ایسا ہی وعدہ امیر المجاہدین نے اپنے آقا سے کیا تھا. یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا, کوئی باہر نکلے نہ نکلے, کوئی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے, کوئی مزاروں میں بیٹھے, کوئی اپنے تختوں پر بیٹھے, کوئی جناب عیاشیاں کرے, کوئی باہر کے دورے کرے, آپ کا غلام اپنی ویل چیئر کے ساتھ سب سے پہلے روڈ کرے. اور پھر وہ عمل کر کے دکھایا, اور پھر باتیں نہیں کی صرف, پھر عمل بھی وہ کیا کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھائیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گرتی ہیں. مقام بڑی دور بات ہے جو عمل کیا ہے. حضرت جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا, صرف آپ وہ حالات سن لینا آپ کا جگر پانی ہو جائے گا. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں, ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی کہ جناب اور نہیں میرے پاس تو جناب ہمیں تو ایک نظرہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے. میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں, عمل کا اتنا پابند. اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی, نماز میں کوئی معافی نہیں, اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے. اور نماز اذان ہو گئی, بیگانگی کا عالم ہو گیا, میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں, تو میں اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اس حالت میں تو بندہ 100 جدے کرتا ہے کہ جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی, اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں. لیکن امیر المجاہدین عمل کے اتنے پابند, اتنے پابند, کوئی ذرا سی بات. آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں, میں صبح سے یہ چلا ہوں, یہ وہی دھوتی ہے. آپ اس کی حالت دیکھیں, یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے, پھولوں کے نشان اور گچل مچل ہو گئی ہے. یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں, جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر. لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی وہ عالم دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں, آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے, 3 دن نہ تبدیل کرتے, آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی. میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنی. تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو, میں دل سے پڑھتا ہوں. بس یہی بات ہے ان کی زندگی کی ہم سے جدا گانا. ہم نے ہر کام رسمن کیا, انہوں نے ہر کام دل سے کیا. اور پھر کیسے دل سے کیا؟ فرماتے خود فرماتے تھے نا, فرماتے تھے جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ مقام شوق مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے, اور مقام احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جنہوں نے حضور کو رسمن مانا نا وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے, اور جنہوں نے حضور کو ایمان جان سے بڑھ کر مانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. میرے آقا و مولا نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اے میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت 7 دن نماز کھڑے ہوئے,
फरमाया या रसूल अल्लाह, हमसे पूछते हैं सिल हिबाल मन शैता, वक्ता हिबाल मन शैता, साले मन शैता, आदे मन शैता, उसमें नमवालना मा शैता, वादना मा शैता। ये काफी सारे आपने दावे किए, उसमें से कुछ ये है कि जनाब या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, आप जिससे सुलह करेंगे हम उससे सुलह करेंगे, आप जिससे दुश्मनी करेंगे हम उससे दुश्मनी करेंगे, आप जहां कहेंगे हम वहां माल खर्च करेंगे, जहां कहेंगे हम खून बहा देंगे। या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। अल्लामा इकबाल ने यहाँ खुद ही सवाल उठाया, उसने कहा कि कैसे उन्होंने घोड़े समुद्रों में क्या डालने थे। ग़ज़वा बदर में बाज़ रिवायात में मुख्तलिफ है, और जो मुस्तनद रिवायात हैं जिस पर इत्तेफाक है उसमें यह है कि सहाबा के पास 2 घोड़े थे ग़ज़वा बदर में, 8 तलवारें। अल्लामा इकबाल कहता है कि कौन से घोड़े थे जो उन्होंने समुद्रों में डालने थे। घोड़े तो उनके पास 2 थे। 2 बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि हुजूर की मोहब्बत में जब भी बात बढ़कर की जाए ना, रब को बड़ी पसंद है। सहाबा 313, आगे 1000 का लश्कर 313 के साथ कैसर और किसरा के साथ टकराने की बात कर रहे हैं। 2 घोड़े और 2 घोड़े रखकर समंदर में डालने की बात कर रहे हैं, दरियाओं में डालने की बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल से पूछते हैं कि क्या वजह है, वो कौन से घोड़े हैं। इकबाल कहता है अरकेश के मुस्तफ़ा सामान उस बहरों बर दरगोशाए दामान उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। हमने देखा फिर कि हमारे कायद में के दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, कायनात की सारी नेमतें उनके पाँव में पड़ी रहती थी, उनके सराहने के नीचे पड़ी रहती थी। फिर ये तो दावा किया साहबा ने हुजूर के सामने, हुजूर इस दावे पर बड़े खुश हुए, और हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास असबाब तो है नहीं, हम कैसे जनाब 2 घोड़े डालेंगे। फिर एक वक्त आया उम्मत पर, हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में साहबा ने घोड़े समुद्रों में डाल दिए। जब सामने से ईरानी फौजियों ने देखा ना, तो वो कहने लगे दिमामन दिमामन। उन्होंने कहा ये इंसान नहीं हो सकते, ये कोई और मखलूक है, दीवाने हैं, मजनू है। एक राइटर है, उसने बड़ा कमाल इस मामले पर एक बात लिखी है। उसने कहा कि याद रखना, जज्बा जो होता है ना वो सवारियों में नहीं होता, सवारों में होता है। हमने फिर देखा कि हमारे कायद में जज्बा था, फिर हमारे आखिरी बच्चे कारकुन तक भी वो जज्बा उतरा। हमेशा याद रखना, हमारे कायद कहते थे पानी परनालों से साफ आता है, नीचे से पानी साफ नहीं होता। अगर पानी ऊपर से साफ उतरे ना तो फिर पानी साफ रहता है, अगर ऊपर से पानी गंदा है तो फिर नीचे कौम तक भी गंदा पहुंचता है। तो बात यह है कि जब सहाबा ने घोड़े दरिया दजरा में डाले तो फिर अल्लामा इकबाल कहने लगा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे कायद की ज्यादातर बात गुफ्तगू जो है ना वो नौजवानों से होती थी। और कैसर और किसरा, हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतह हो गए। हजरत उमर ने मस्जिद नबी में ही हमेशा बैठकर तमाम इंतजाम हुकूमत चलाए। मेरे कायद से कोई कहता था ना कि जी आप मौलवी, बड़े लोग मुंह फट भी आते थे, आप मौलवी निजाम हुकूमत कैसे चलाएंगे। आप फरमाते थे यार वो शराबें पी के चला सकते हैं ना, हम मस्जिद में बैठ के निजाम हुकूमत से फरमाते थे वो करप्शन करके चला सकते हैं निजाम हुकूमत, तो हम मस्जिदों में झाड़ू देकर चला लेते हैं। हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतह हुए। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने माले गनीमत के साथ एक चिट्ठी भेजी। हजरत उमर ने जब वो चिट्ठी खोली और पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने हमें फतह अता की, माले गनीमत दिया, और इस माले गनीमत में बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं। बाज़ कीमती चीजें ऐसी हैं जो इन मुजाहिदों मुसलमानों को उस मकाम से मिली हैं जिस मकाम पर अल्लाह के सिवाय ने कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन एक भी किसी आदमी ने, एक भी किसी मुजाहिद ने एक सुई जितनी भी बददियानती नहीं की। हजरत उमर ने जब वो पढ़ा तो रोने लगे। हजरत मौला कायनात पीछे कंधों पर खड़े थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया उमर रोता क्यों है, जब तू जो बददियानत नहीं है तेरी रियाया बददियानत नहीं हो सकती। लोग पूछते हैं जी आपके कारकुन 18-18 घंटे कैसे काम कर लेते हैं। मैंने कहा हमारा कायद बददियानत नहीं था, उसने करके दिखाया, अब हमारे कारकुन भी करते हैं और भूखे प्यासे करते हैं। जब ऊपर जब ऊपर
सरबराह बददियानत ना हो ना तो फिर नीचे लोग भी बददियानत नहीं। आप सही सही बताएं, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब बड़ी उम्रें गुजारी हैं, बड़े लोगों ने जनाजे देखे, अलामा साहब बयान फरमा रहे थे, बड़ा उन्होंने माहौल देखा। क्या आपने कभी ऐसा जज्बा भी देखा? ऐसा जज्बा नहीं देखा, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप बुजुर्ग आप बताएंगे कि ये जो जज्बा है बच्चे से बच्चा बड़े से बड़ा फटने पे आता है तो उनकी मोहब्बत में, ये जज्बा ऊपर साफ था, इसमें अब अल्लामा इकबाल ने गजल लिखी है, उसका आगाज इस तरह होता है कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। नौजवानों से बात है जी, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दुम था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है सोच तो सही वो कौन सा आसमान है जिसका एक छोटा सा टूटा हुआ तारा है। उस आसमान की आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक से होता है, फिर हजरत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर जनाब हैदर कर्रार, फिर हसनैन करीमैन, फिर अशरा मुबशरा, फिर खालिद बिन वलीद, फिर हजरत मुसन्ना, फिर शुराहबील और बड़े हजरत काका, बड़े बड़े शेर उस आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। इकबाल कहता है सोच तू भी उन्हीं सितारों में से एक टूटा हुआ है। कहता है अगला जो शेर इकबाल ने जिस पस मंजर में बयान किया ना, वो पस मंजर बड़ा खूबसूरत है, सुनने के लायक है। इकबाल कहता है तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताज सरे दारा। दारा का ताज, दारा बड़ा मशहूर बादशाह हुआ है, उसका ताज नस्ल दर नस्ल उसकी औलाद में आ रहा था। जब मुसलमान किसरा के साथ जंग के लिए मैदान में उतरे ना, तो उस वक्त का जो दारा था ना किसरा बादशाह, उसने अपने वो आबाओ अजदाद का जो ताज था ना वो सर पे पहना हुआ था, वो खुद बाहर निकल आया। मुबाजरत होती थी पहले जंगों में ना, 1 to 1 जिसे मुकाबला कहते हैं, 1 to 1 मुबाजरत के लिए खुद बाहर निकल आया। इधर से एक मुसलमान मुजाहिद निकला। मुबाजरत का 1 to 1 जो लड़ाई होती थी उसका उसूल ये होता था कि जो जिस पर गालिब आ जाता था, जो जिसको मतलब काबू कर लेता था, उसका सारा सामान उसका हो जाता था। मुसलमान मुजाहिद इधर से निकला, उधर से वक्त का जो किसरा था दारा वो बाहर निकला, उसने मुसलमान मुजाहिद के साथ तलवार जनी की, मुसलमान मुजाहिद उसके ऊपर गालिब आ गया। और मुसलमान ही हमेशा गालिब आता है, हमेशा मुसलमान गालिब आता है। बाहर निकले मैदान में आए तो घर बैठ के नहीं, उसके लिए मैदान में आना जरूरी है। मुसलमान ने मुजाहिद ने उसको ज़ेर कर लिया, उसका तमाम सामान वो मुसलमान की माले गनीमत बन गया। जंग फतह हो गई। किसरा के महल के सहन में संगे मरमर बिछा हुआ था, उसके अंदर तमाम माले गनीमत जो मैंने आपको बताया हजरत उमर के लिए भिजवाया हजरत साद बिन अबी वकास ने, वो तमाम माले गनीमत उस संगे मरमर के फर्श पर लाकर जमा कर दिया गया। रात पड़ी, रात आई, मुसलमान मुजाहिद उसके ऊपर पहरा दे रहे माले गनीमत के ऊपर। नौजवानों जरा सुनना, मुसलमान मुजाहिद उस माले गनीमत के ऊपर सोना चांदी के अंबार लगे हुए उसके ऊपर पहरा दे रहे, तो उन्होंने अपने कानों से कोई आवाज सुनी। आवाज क्या थी कि एक कोई चीज पत्थर संगे मरमर लगा हुआ था उसके ऊपर घिसक रही है, हमारी जबान में घिसक कहते हैं ना, उसका कोई शोर पैदा हो रहा है। और वो शोर पैदा होते होते आके माले गनीमत के साथ लग गया। वो मुसलमान पहरेदार चौकन्ने हुए, उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा जी क्या बात है? उन्होंने कहा सुबह मेरी दारा के साथ किसरा के साथ मुबाजरत हुई थी, 1 to 1 लड़ाई हुई थी, तो उसका ताज मेरे गनीमत में आ गया था, मेरे हिस्से में आ गया था, वो माले गनीमत में जमा करवाने आया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा, वो किस हाल में जमा करवाने आया? मुसलमान ने ऐसे ताज रखा जमीन पर दारा का और अपनी ठोकर से ऐसे फिर इकबाल कहता है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। मुसलमान मुजाहिद एकदम टटक के रह गए कि वो दारा का ताज माले गनीमत में जमा करवाने आया है। तो उसने कहा ओ मुसलमान मुजाहिद अपना नाम तो बता। यही सबक उन मुजाहिदों से चलता हुआ अमीरुल मुजाहिदीन तक आया। वो सबक क्या था? उन्होंने कहा मुसलमान मुजाहिद अपना नाम तो बता जो दारा का ताज देने आ गया है माले गनीमत में। उसने कहा जिसके लिए मैंने काम किया था वो मेरा नाम जानता है।
کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے حضور کی ناموس پر کیسے پہرا دینا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مالک اس کا نام جانتے ہیں۔ وہ سنی تھی نا بات بابا جی سے کہ وہ افسر آیا، پہلی نہیں بلکہ تیسری چوتھی، آج یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں جیل میں حضرت سے ملنے گیا تو میں نے کہا پاس ہو کر، میں نے کہا جی اب سناؤ کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے میر کا شعر پڑھا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا۔ اور حضرت کی باتیں بہت بڑی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بہت بڑی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے۔ میں آپ کو حقیقت بات کرتا ہوں، جو جس خاک پر امیر المجاہدین آرام فرمایا نا، اس خاک سے بھی شرمندہ ستارے ہیں، کیونکہ وہ تابندہ حضور کا ایک چمکتا ہوا چاند، جس نے حضور کی ناموس پر کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اور یہی بات لبیک کا ہر کارکن یہی جذبہ رکھتا ہے جو امیر المجاہدین پوسٹ مجاہدوں سے چلتا ہوا علامہ خادم حسین رضوی تک آیا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہمارا نام ہمارا مالک جانتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھتے ہو نا یا دیکھتے ہو، پیر صاحب دیکھتے ہو یا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، کوئی ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، ہر کارکن بڑھ کر جب لبیک کا نعرہ لگاتا ہے نا، وہ اسی یقین سے لگاتا ہے کہ میں نام اپنے آقا و مولا کا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے بلند کرتا ہوں، میں صرف ان کی خوشنودی کے لیے بلند کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے بلند نہیں کر رہا۔ اور جب ہمارے لڑکے، آپ کو ایک بات سناتا ہوں، میرے قائد محترم، ہم سب کے قائد محترم، آپ کے جو استاذ گرامی، استاد جب بھی فرماتے نا استاذ گرامی، تو اس سے مراد مولانا استاد عبدالرشید صاحب مراد ہوتے، جن سے آپ نے پڑھا اور جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ فرماتے تھے کہ جنہوں نے میرے اندر حریت بھری ہے نا، ان کا نام استاد رشید صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ فرماتے نا استاذ گرامی، تو اس سے مراد استاد عبدالرشید صاحب ہوتا ہے۔ جب آپ فرماتے مفتی صاحب، تو اس سے مراد مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہوتا۔ یہ بڑے رجال جن کے پاس، جنہوں نے یہ نگینہ تراشا، یہ نگینہ جنہوں نے تراشا۔ آپ فرماتے کہ ہم استادوں سے حدیث کا سبق پڑھ رہے، تو سامنے باہر جو گلی والی کھڑکی تھی نا، وہ کھلی ہوئی، تو آپ کو پتا ہے داتا صاحب میں لاہوریہ داتا صاحب سے ایک الگ طریقے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے عرس پر نا ڈھولوں سے چادر لے کر جاتے ہیں۔ کہنے لگے جب لڑکے ہمارے سامنے ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کر گزرے نا، تو ہم اچانک سارے طلباء مسکرا پڑے، تو کہتے استادوں نے ایسے کتاب بند کر دی۔ فرمایا انہوں نے تجھے کیوں مسکراتے ہو؟ یہ استادوں کی بات ہو رہی ہے، کیوں مسکراتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یار دیکھو اسی نشتے میں منڈے جا رہے ہیں جناب ڈھولوں دے چادر لے کے، سادہ نے کیا ہے گل نہیں، ایک جذبات بڑے پاکیزان۔ فرمایا اگر انہوں نے دسیا جاوے نا، اور انہوں نے کوئی دسن والا ہوئے، تو اے منڈے اسے طرح نچ کے حضور دے نام تے جان دیں گے۔ پھر اس دن فطرت ہس رہی سی، انہوں نے کہا اے دسیں گے اسی کس دی زبان میں چھو، انہوں نے سامنے سبق پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کی زبان میں جب دسیا، پھر منڈے نچ کے پیدا بات جانا تو کیا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر علامہ اقبال بولیا، کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ پھر اس نے کی کہ نہیں فطرت کے مقاصد کی، جو سبق انہیں پڑھایا گیا نا، انہوں نے پھر پوری امت کو وہ سبق پڑھایا، اور بچے بچے کی زبان پر سبق پڑھایا۔ لوگ پوچھیں قیامت تک کہ جناب کہاں لکھا ہے جی گستاخ رسول کی
صدام موت ہے تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں من سب نبی یاد ہے نا سبق بھولے گا تو نہیں یہ ہماری نسلوں میں جائے گا اور انشاءاللہ جو امیر المجاہدین جذبہ دے کر گئے ہیں حضور کے نام پر اور حضور کی ناموس پر کٹ مرنے کا وہ جذبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں تک جائے گا اور یہ پاکستان ہمارا ہے یہ اسلام آباد ہے انشاءاللہ اس اسلام آباد کو اسلام سے آباد حضور کے غلام کریں گے لبیک والے کریں گے ہاں وہ کہتے تھے جنہیں مولویوں کا کیا کام اسلام آباد آپ نے فرمایا اور جلیو اسلام آباد کرنا مولویوں کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں اور انشاءاللہ وہی جذبہ جڑا امیر المجاہدین نے سانو دیتا انشاءاللہ وہی جذبہ وہی علم تھامیا انشاءاللہ ایک دن آج تاسی سے پروگرام کرنا آیا ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ساڑھے ناڑ ہوں گے اور انشاءاللہ اسی حلق اٹھانا ہوں گے حضور کے دین میں تک چلے خود نہیں انشاءاللہ انہاں بڑی خوبصورت گل کی کہ انہاں مراحل کو گزرنا پڑے گا صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی انہاں مراحل کو گزرنا پائے گا تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ کم شیر دلیر جوان دا ہاں با ہمت نہیں ہارنی ہاں وہ دے گا منزل وہ دینا اقبال کہنا تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول اے بڑیاں سچ صبر کے وزارتاں مشاورتاں تے جناب بڑے بڑے عہدے آن گے اساں ادھر تکنا بھی نہیں اساں ادھر تکنا بھی نہیں ساڈی کو منزل ہے وہ حضور کے دین نو تخت تے لینا باقی یہ رستے دے چھوٹے چھوٹے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو طے کرانے لے جائے گا تے آخری بات جنہاں نو استاد صاحب بڑے ذوق نال جنہاں دی نعت سنتے سن اور جنہاں دی تاریخ آپ نے سنائی مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی آپ نے 1857 چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک آپ دا سر مبارک کٹ دیتا انگریز نے اور لٹکا دیتا دہلی دے چاندنی چوک کیونکہ آپ نے فرمایا سی آپ بھی انہوں علماء سن جنہوں نے انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا سی حضرت فرمانے سن کہ جدو آپ دا جڑا گردن سی نا اس دہلی چاندنی چوک 3 دن 4 دن تک لٹک رہی تھی اس کے اندروں خون جاری رہا تے بڑے بڑے انگریز پروفیسر تے محقق آ گئے انہوں نے کیا یار یا تا اے کوئی مطلب اور مخلوق ہے کہ اسی یہ گردن کٹ دیتی خون ٹپک رہا رس رہا 3 دن تک یا پھر کی معاملہ پھر کہنے انہوں نے خود ہی تحقیق کی تھی کہ جدو اے بندے دا سر کٹیا گیا نا ان دے دل وچ رتی برابر بھی خوف نہیں سی اس دا خون اس سے ذرا کم تھا تا 3 دن تک 4 دن تک خون رستا رہا تے پھر دوسرے مولانا کفایت علی کافی اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی انشاءاللہ جدو اسی اگر اندر بھی چلے گئے یہی مشق سخن رہنی اور ساڈا ادھر نہیں کام ہے ہاں جیل دے درو دیوار بھی سنن گے حضور دے اس دا غلام حضور دا ذکر کر دے کس طرح اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی او بھاوے پینے والی چکی نہیں ہوتی نکی چکی ہوئی اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہائے ہائے جو چاہو ستم کر لو جو چاہو ستم کر لو چلیو تسی 4 شیڈول لاندے ہو کوئی موٹے رسے منگاؤ کوئی شجیرہ منگاؤ سارے ڈالے پاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور اس کو بھی تسی سانو ڈرا نہیں سکتے اس واسطے کہ ساڈا چڑھا غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری اس پھٹے ہوتے بھی نعرہ لا کے گیا کہ لبیک یا رسول
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। और जिंदाबाद जिंदाबाद मोहम्मद अरबी का दीन आया, सरदार से जुदा, सरदार से जुदा। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। ये जबरो कहर नहीं, इश्क व मस्ती है। ये जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। रोक सकना ए रोक सकते हो तुसी जज्बा। वो कहते हैं ना कि फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा, बातों से ये जज्बा मिटाया ना जाएगा। गल्लां नाल उन्हें गल नहीं बननी। और इंशाअल्लाह ए उम्मत हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो चुकी है और बड़ी मजबूती नाल थाम चुकी है। इन्हां दाएं बाएं नहीं देखना। आखिरी गल, तुसी सानू 4 शेड्यूल से डरांदे हो, पर्चे तो डरांदे हो। जल्ले हो पर्चे ते 4 शेड्यूल ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ ਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇ 4 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੂਠੀਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੂਠੀਏ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਤਾਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੂਠੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ وہ کہنے جی کہ ناموس رسالت پر جو نا سب سے مضبوط شکراس وہ عمران خان صاحب نے لیا ہے. میں کہ تجھے جھوٹ بولتے ہو. یا تا ناموس رسالت تے 80 شکراس لیا یا انہیں لیا. اگر عمران خان صاحب نے ناموس رسالت پر سکرانس لیا ہے نا تو پھر پہلے نمبر پر اس کا نام 4 شیڈول میں ڈالو. کیونکہ ساڑھا جرم تو ہو رہا ہے کوئی نہیں. اگر ساڑھا کوئی اور جرم ہے تو پھر دسو بھی اس وجہ نہ تو آٹے تے 4 شیڈول آیا. ساڑھا ایک کو وجہ کیسی ناموس رسالت تے پہلا دینے. اگر تسی اپنے کالج اور دعوے سچے ہو تو پھر صبح فوراً صبح ہونے تو پہلے نا انٹیریئر منسٹری دی جڑی ہو لسٹ ہے نا بلکہ وزارت داخلہ دی جڑی ہو لسٹ ہے اس دے اندر فوراً عمران احمد خان صاحب دا نام شامل کرو. جے نہیں تو پھر تسی یہ کہندے ہو کہ اسی حضور دی ناموس تو اس کام تو باز آ جاواں گے اور چلیو اے ساڈی ایمان دی جان ہے. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اور استاد صاحب فرماندے سن اگر ناموس رسالت پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم سر بازار کریں گے, سر دار کریں گے, اور جب وقت آیا تو سر ممبر و دار کریں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے. ہم تو آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو ہمارے قائد نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. جن چیزوں کے لیے تم بھاگ رہے ہو نا وہ چیزیں تمہارے قدموں میں آئیں گی. صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو. اور بس آپ نے ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. اٹھے نا بھائی, کوئی نہ اٹھے, بیٹھے بیٹھے